اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 24 شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ نبوت ملنے سے تقریباً 10 سال قبل اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شروع زمانے میں ہی مسلمان ہو گئیں۔ ان کا نکاح خالہ زاد ابو العاص بن ربیعہ سے ہوا تھا۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہجرت نہ کر سکیں۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ ابو العاص بھی قید ہوئے۔ سب نے اپنے قیدی کے چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وہ ہار جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیا ہوا تھا فدیے میں بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آ گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا۔ یہ بات طے ہوئی کہ ابو العاص کو بغیر فدیہ کے رہا کیا جائے، اس شرط پر کہ وہ مکہ پہنچنے کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیں۔ چنانچہ وہ گئے اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مدینہ روانہ کیا، مگر کفار مکہ نے ان کو روکا۔ اس وقت ان کو زخم بھی آیا۔ آخرکار ابو العاص نے کفار سے چھپا کر انہیں مدینہ بھیج دیا۔ 6 سال بعد سن 8 ہجری میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہجرت والا زخم ہرا ہوا اور اسی زخم کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا۔ غزوہ بدر کے دن حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، جس کی وجہ سے خون رخسار پر بہنے لگا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ان کی آنکھ نکال دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اپنی ہتھیلی سے ان کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، تو وہ اتنی اچھی ہو گئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ بہقی فی دلائل النبوہ کی روایت ہے۔ یہ ایک فرض کے بارے میں گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا، ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا لیکن میں اس پر سوار ہو گیا تھا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے، یعنی وہ بیاج ہے۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے۔ فائدہ، گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا وآتنا وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، کھانے کے بعد شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، مان بن محمد غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں لوگوں کی کنجوسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے ہی لیے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ سورہ محمد کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔
ابو یعلا کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں جائے تو سلام کرے اور پھر جی چاہے تو مجلس میں شریک ہو جائے اور پھر جاتے وقت بھی سلام کر کے جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، محتاج ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما، صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔